برادران ملت اسلامیہ و خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ۔ وحاضرین جشن عید مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مسرت ہے، اہل ادونی جماعت اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک جماعت، اور وہ بھی حسین چہرے والی، رسول پاک کے میلاد میں تشریف لائے، تو یہ ساری علامتیں محبت رسول کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محفلوں کو تا قیام قیامت جاری رکھے۔ جیسا کہ مجھے اطلاع ملی، یہ مقام بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت کا رہا ہے۔ آپ کے شہر میں مرشدان کرام کا آنا جانا رہا ہے۔ ان بڑی ہستیوں میں سے ایک چھوٹے سے آدمی کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ بس میں یہاں پر تبرک حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس مقام سے بڑے بڑے اکابرین نے اگر خطاب کیا ہے تو ان کی جگہ کھڑے ہو کر کے یہ کم علم کچھ علم حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہماری محفلوں کو قبول فرمائے۔ وقت ویسے بھی بہت ہو چکا ہے، میں تیزی سے آپ کو اپنے عنوان کے تحت عرض کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کی توجہ کا طالب۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یوں تو قرآن پاک کے سلسلے میں تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف میں بیان کیا ہے، اسی لیے کتاب حقیقت قرآن ہے ہدایت کی کتاب، پر کسی کا تذکرہ مقصود ہے، رسول کائنات کا تذکرہ۔ جا بجا قرآن پاک پڑھنے کے بعد ایک چیز کہ جن آیات میں شان مصطفیٰ نظر آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، تو یاد رکھیں شرط ہے اس کے لیے، ہر آنکھ کو قرآن پاک مصطفیٰ نظر نہیں آتی، ہر آنکھ قرآن پاک سے مصطفیٰ کی شان نکالے سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ چراغ روشن ہو، قرآن پاک کی بھی وہ تلاوت کرے گا، رسول پاک کے جلوے نظر آئیں گے۔ میں پورے
قرآن پاک کو کہاں سے سمیٹ سکوں. یہ محفلیں تو 12 محفلیں آپ منعقد کرتے ہیں. آج تقریباً 1200 صدیاں گزر گئی, کتنی محفلیں منعقد ہو گئی, مگر کسی نے کما حق رسول کی تعریف کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. بلکہ آپ کی شان میں بولنے والے ہم جیسے کم فہم بہت سارے ہوں گے, لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے والوں میں اگر اوراق الٹ کر کے دیکھو گے, نام تو بڑے بڑے ہیں. کوئی سعدی تعریف کر رہے ہیں, کوئی حسان سا تعریف کر رہے ہیں, کوئی کعب ہیں, کوئی امام شامی ہے, کوئی جامی ہے, یہاں تک کہ محدث بریلوی امام احمد رضا بھی ہیں. ان تمام تعریف کرنے والوں نے آخر میں تعریف کر 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 کے یہی تو کہا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یا رسول اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی بات میں آپ کے ذہن میں اتار دوں, اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے سے ہم رسول اللہ کی عظمت بڑھا دیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑھ جائے گی. ارے اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے رسول ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں ان کے مرتبے کو بلند کرنے والے؟ پھر کیا مطلب ہے, ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ یہاں دنیا میں تعریف تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جائے. ابھی میں کچھ نہیں ہوں, ناظم اجلاس نے مجھے پتا نہیں کیا کیا کہہ کر کے بلایا. تعریف اس لیے کی کہ آپ کے سامنے کچھ بڑائی کرے, میں اہل نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کو بڑھانے کے لیے, عظمت بڑھانے کے لیے نہیں. عظمت تو ان کی پہلے سے بڑی ہوئی ہے, لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں ہر آنے والا بندہ جو تعریف کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ رسول کی عظمت بڑھ جائے, بلکہ ان کی تعریف کر کے وہ اپنی عظمت بڑھا لیتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے وہ چہرے سہانے ہیں جنہوں نے رسول کی تعریف کی. رسول کی تعریف نہ کریں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں کے جا بجا چرچے. مجھے بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں, میں نے تو پہلی مرتبہ آپ کے شہر کو دیکھا, آپ کو دیکھا, آپ کی محفل میں آیا. ہمارا اور آپ کا تعلق کس لیے؟ شاید سنا ہے کہ رسول کی تعریف بیان کرنے والا ایک عالم ہے غلام. ہمارا آپ کا تعلق فقط اس لیے ہے کہ رسول کی تعریف بیان کرتا ہے, اس لیے پوچھو. اگر آج دنیا میں کوئی پوچھتا ہے تو فقط رسول کی تعریف کرنے والے کو, اور اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ کوئی ایک گستاخی کرتا ہے اور رسول کی تعریف نہیں کرتا تو کیا یہ جشن عید میلاد النبی میں آپ اس کو مدعو کرتے, اس کو بلاتے؟ ہرگز نہیں. پتہ یہ چلا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میں اللہ کے اس بیان کو عرض کروں, لقد جاءکم رسول انفسکم. اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے. لقد جاءکم, وہ آ گیا ہے. رسول من انفسکم, ایک تم میں سے ہی رسول آیا ہے. اب اس رسول کو پہچاننے کے لیے قرآن نے 3 آئیڈینٹیٹی دی ہے, ان کی 3 تعریفیں بیان کی ہیں. ان 3 تعریفوں پر میں آج چھوٹی سی گفتگو کروں گا, غور سے سنیں. قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم نمبر 1, حریص علیکم بالمؤمنین نمبر 2, رؤوف الرحیم نمبر 3. وہ رسول آیا ہے جس کی 3 صفتیں ہیں. صفت تو آپ جانتے ہیں, ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے اور بڑے اکابرین کو سنا ہوا طبقہ ہے. صفت جس کی عادت ہے, رسول کی 3 ایسی عادتیں ہیں کہ تم ان کو پہچاننا ہو تو یہ 3 طریقے دیکھو. وہ رسول تم میں سے آیا عزیز علیہ ما عنتم, ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ تمہارا کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا رسول کو برداشت نہیں. رسول برداشت ہی نہیں کرتے. تم اگر تکلیف میں آؤ تو اس رسول کو گوارا نہیں ہوتا. یہ اس رسول کی ایک عادت ہے. دوسری عادت قرآن کہتا ہے
حریص علیکم بالمؤمنین، اس رسول کی دنیاوی کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں چاہتے ہیں، ایک ٹوٹے گھر میں ٹوٹی چٹائی پر رہتے رہے پوری زندگی بھر، لیکن ایک خواہش رسول کی ہمیشہ رہی، حریص علیکم بالمؤمنین۔ حریص کا لفظ آیا، حریص کہتے بہت زیادہ چاہنے والا، بہت زیادہ طلب کرنے والا۔ اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اگر کسی چیز کو طلب کرتے ہیں تو تمہارے ایمان کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، بس رسول کی اتنی فکر ہو۔ تیسری عادت ہے رسول کی رؤوف الرحیم، وہ نہایت ہی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہوگا۔ اب میں انہی تینوں چیزوں پر آپ کو سمجھاؤں، ہم نے رسول کو صحیح طریقے پر پہچانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے زبانی نعرے بہت لگائے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور میں آپ کی نگاہوں میں رکھتا ہوں کہ رسول وہ خود کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، تم دیکھو اپنے دل کے دریچے کھولو، تم رسول کو پکارو، تمہارے قریب ہیں رسول۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے 22ویں پارے میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ کیسے قریب ہے؟ ایک صفت پر میں گفتگو کروں، عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھو، اللہ اکبر، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے لے کر کے آپ کی ظاہری وفات جب تک ہوئی، ہر دم اگر کسی نے کوئی لفظ سنا تو فقط وہ اپنی امت کو یاد کیا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کی بخشش کر دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ یہ کیا ہے؟ یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرب کے حالات گزارے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ام المومنین، ہم مومنوں کی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک، فرماتی ہیں میرے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام کر رہے ہوتے، اچانک بجلی کڑکتی یا ابر چھا جاتا، بستر چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے، گھر سے نکل جاتے اور باہر آ کر کے کھلے آسمان کو دیکھتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کرنے لگتے کہ اے مولا ان بجلیوں کو روک دے، اس ابر کو ہٹا دے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ابھی رخساروں پر نہیں آتے تھے، بجلیاں بند ہو جاتی، ابر ختم ہو جاتا، پھر آقا کونین اندر تشریف لاتے، عائشہ صدیقہ کے بستر پر پھر مسکراتے رہتے۔ ام المومنین کہتی ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اے آقا آپ مسکراتے رہتے ہیں، بجلیوں سے اتنا خوف کیوں ہے، ابر سے اتنا خوف کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر کے باہر چلے آتے ہیں اور دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سنو مسلمانوں اس رسول کی باتیں، اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ بجلیوں کی آواز سے خوف نہیں ہوتا ہے، ابر سے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، بلکہ مجھے پتا ہے پہلی قوموں پر جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی، پھر ابر چھاتا تھا، لوگ سمجھتے کہ بارش آ رہی ہے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ آگ کی بارش کر دیتا یا کبھی طوفان نازل کر دیتا۔ میں جب بھی بجلی آتی ہے مجھے اپنی امت کا خوف ستاتا ہے کہ کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر کے نہ آ جائیں، کہیں یہ ابر میرے امت پر طوفان بن کر کے نہ آئے، اس لیے ہر بجلی کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس کو ٹال دے، فقط میری امت کو آرام کے لیے، فقط میری امت کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اسی کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، یہ وہ رسول ہے جن کو تمہارا کسی کا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ آپ پوری زندگی کا جائزہ لیں، میں مختصر سے وقت میں اس پوری آیت کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، مشہور ساری روایتیں آپ نے سنی ہیں، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آرام کی کب فکر کی ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اپنے نرم بستر بچھائے ہیں، کب اپنے لیے نرم تکیے رکھے ہیں؟ کھجور کے چھال کے بسترے ہوتے تھے، آقا کونین جب سوتے تھے سو کر کے اٹھتے تھے تو جسم پر اس کے نشان لگ جاتے تھے، کھجور کی چھال کے بستروں کے، اور ہاتھ کا تکیہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے فقط اس لیے کی ہیں۔ اور ام المومنین فرماتی ہے کبھی کبھار اچانک رات میں اٹھ جاتے اور
رکعت باندھ لیتے نماز کے لیے، اتنی دیر گزر جاتی، میں انتظار کرتے کرتے تھک جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکوع کر رہے ہیں نہ سجدہ کر رہے ہیں، مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے آقا کونین کے پیروں میں سوجن آ جاتی تھی۔ میں صبح کپڑا گرم کر کر کے ان پیروں کو نرم کیا کرتی تھی۔ پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ تو جنت کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا ہے، کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرماتے عائشہ میں اپنی ساری چیزوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میری امت بہت بھولی ہے، میری امت بہت بھولی ہے، چند دنوں کے بعد وہ مجھے فراموش کر جائے گی، اس لیے میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوں کہ مولا تو میری ان عبادتوں کے صدقے میری امت سے راضی ہو جا۔ مسلمانوں اس کو کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا رسول کو گوارا نہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری صفت آپ کو طائف کے میدان میں بھی نظر آئے گی۔ طائف شہر مکہ سے قریب میں ہی ہے، سنا ہوگا اکثر آپ نے ان تمام چیزوں کو۔ طائف وہ شہر ہے، آج بھی موجود ہے، تاریخی شہر ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کی غرض سے گئے تھے چند صحابہ کے ساتھ، مگر اس شہر میں بڑے بڑے امیر لوگ ہوا کرتے، رئیس لوگ تھے۔ ان لوگوں نے شہر کے اوباش بدماش لڑکوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے کا حکم دیا تھا۔ سب لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کے رسول اللہ پر پتھر مار رہے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے پتھر کھا کر کے بھی دعا دی، اسی واقعے کے متعلق کہا جاتا ہے۔ ایک چوراہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور دور دور سے پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ تھے وہ فرماتے ہیں ہم کبھی چادر اٹھاتے کبھی ہاتھ اٹھاتے کہ آقا کو کوئی پتھر نہ لگے، ہم حفاظت کرتے رہے، لیکن چند پتھر رسول اللہ کی پیشانی پر ایسے لگے تھے کہ خون جاری ہو چکا تھا۔ بہت دیر تک ہم طائف شہر میں تھے، ہم رسول سے کہہ رہے تھے ہم چلیں واپس چلتے ہیں، ان جیسے ناہنجاروں کو تبلیغ اسلام کیا کریں گے، ان لوگوں کے لیے تو ہلاکت کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو تکلیف ہوئی تھی شاید زندگی میں اتنا کبھی کسی نے نہیں دکھایا ہوگا۔ صحابہ فرماتے رسول اللہ کے پیروں سے خون بہتے بہتے آپ کی نالین پاک پر جم گیا تھا، نالین پاک میں خون اتنا لگ گیا تھا کہ نکالنا مشکل ہو، پیر چپک گئے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام نے سب دست برستہ عرض کیا اے اللہ کے نبی، پچھلی امتیں جب اپنے نبیوں کی نافرمانی کرتی تھی تو وہ نبی ان کے لیے ہلاکت کی دعا کر دیا کرتے تھے، بد دعا کرتے تھے اور اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا تھا۔ آپ بھی اپنے اس نافرمان قوم کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا؟ ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کرتا ہوں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ اٹھایا اور پھر آقا کونین فرماتے ہیں دو فرشتے میرے سامنے آئے اور یہ عذاب کے فرشتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، یہ بستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور حضور فرماتے میں ان فرشتوں کو پہچانتا ہوں، قوم لوط پر انہوں نے ہی عذاب نازل کیا تھا، قوم ہود پر انہوں نے ہی عذاب نازل کیا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ آج بھی یاد آتے ہیں۔ مسلمانوں اس چیز کو اپنے اندر دل میں جگہ دو کہ کس رسول کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ آقا کونین فرماتے ہیں رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو تو معاف کر اس لیے کہ وہ مجھے نہیں پہچانتی، میری اس قوم کو تو معاف فرما دے وہ ابھی مجھے نہیں پہچانتی ہے۔ صحابہ رونے لگے اللہ کے نبی آپ تو ہلاکت کی دعا کرنے والے تھے، ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں ان کی اولاد میں مجھ سے محبت کرنے والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی اولاد میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ آقا کونین وہاں سے تشریف لائے، چند سالوں کے بعد ہی طائف شہر آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہاں سے جتنے پیدا ہو رہے ہیں رسول اللہ کی محبت کرنے والے آج بھی عرب میں موجود ہے مگر کلمہ پڑھنے والے۔ یہ آقا کونین کا ایک جو درد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر ہے، قرآن اس کو کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، ان کو تمہارا کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا۔ اب ہم اپنی زندگی کا تھوڑا احتساب کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام فکروں کا
لحاظ کیا ہے، ان کی رعایتیں کی ہیں، بلکہ آقا کونین فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جب نماز نہیں پڑھتے تو آنکھوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ وہ رسول نے تو ہمارے لیے رو رو کر کے راتیں گزاری، اور ان کو تو یہ فکر تھی کہ میری امت تکلیف میں نہ آئے، اس قدر شفیق مہربان تھے، لیکن آج ہم نے تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمانوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عظیم نعمت آپ کو ملی ہے، قسم خدا کی پچھلے نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آخری رسول کی امت میں پیدا کر دے۔ یہ تو تمہیں بغیر کسی محنت کے اللہ نے پیدا کیا، بغیر کسی عبادتوں کے۔ کیا آپ نے کبھی مانگا تھا کہ ہم کو آخری رسول کی امت میں پیدا کر؟ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ ہمیں آخری رسول کی امت میں پیدا کر دے۔ یہ نبی دعا کیا کرتے تھے، لیکن بغیر کسی محنت کے تمہیں مولا نے احسان کیا، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کو پہچانیں۔ اور دوسری چیز، حریص علیکم بالمؤمنین، رسول کو سب سے زیادہ اگر خواہش تھی تو تمہارے ایمان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی چیز کو دیکھتے تو پہلے اس کے ایمان کی فکر کرتے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہم اپنی قوم میں سے کتنے لوگوں کو نکالیں یہ سوچ رہے۔ آج ایک وبال پھیلا ہوا ہے، ایک پورے نفرت کا ماحول ہے۔ اہل سنت و جماعت جو کسی زمانے میں اس لیے مشہور تھی کہ ہم غیروں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں، یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، ہماری پہچان تھی کہ ہمارے صوفیہ اکرام جنہوں نے ہندوستان میں قدم رکھا، ہزاروں نہیں لاکھوں کو مسلمان بنایا، جتنے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سب اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور یہ کام تو بند ہو گیا کہ ہم غیروں کو اسلام میں داخل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کب سے شروع ہو گیا کہ اپنوں کو بھی باہر نکالا جا رہا ہے؟ اب اپنوں میں سے ہی مشربی اختلافات، یہ فلاں کا مرید، یہ فلاں کا مرید، یہ اہل سنت سے خارج، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے نکال کر کے باہر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی فکر تھی آپ کو بتاؤ؟ کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمیں یہ جوڑنے کی بہت ضرورت ہے، لوگوں کو داخل کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرت میں مت ڈالو۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانیوں میں ڈالو، مشکلات میں مت ڈالو۔ یہ رسول کا فرمان تھا۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ کسی گلی کے کنارے میں، ایک جنازہ جا رہا ہے، اور رسول اللہ کی پاک عادت تھی کہ جب جنازہ جاتا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جانا رسول اللہ کی سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جنازہ سامنے سے جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ صحابہ اکرام ہر چیز کو غور سے دیکھتے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے، کافر کا ہے، یہ جا رہا ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور اس کے لیے آپ رو رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہونا ہر جنازے کے لیے ضروری ہے، لیکن جو میں رو رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ یہودی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس کی موت ہو گئی، بلکہ مجھے غم اس بات کا ہے کہ اس کی زندگی میں اس تک نہیں پہنچ سکا، اگر پہنچ جاتا تو میں اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا، وہ آج مسلمان ہو کر کے جنت کی طرف جا رہا ہوگا، مجھے یہ غم ہے کہ میں اس کو ایمان کی دولت نہیں پہنچا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، جس کو قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، یہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں تو ایمان کی۔ آقا کونین کے جو خواب تھے وہ تو یہ سوچتے تھے کہ ہر گھر تک میرا پیغام پہنچائے، صحابہ کو بار بار تاکید کرتے تھے بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے تم اگر ایک آیت بھی سنو تو دوسروں تک پہنچا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر کیوں تھی؟ لوگوں کو اسلام سے جوڑ دیں، ایمان سے جوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا درد رکھنے والا، اپنے مشن کے لیے اللہ کے اس دین کو ایسی محنتیں کرنے والا کوئی نہیں آیا ہے، اور رسول اللہ کی ایسی فکروں کا نتیجہ تو ہے کہ آقا کونین کی ایسی ایمان دلانے کی فکر ہی تو تھی۔ آج آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کام اگر کوئی شروع کریں
برسوں میں ہم کتنے لوگوں کو اپنا بنا سکتے ہیں. بڑی سی بڑی کمپنیاں بھی آج جو چین بزنس کرتی ہیں وہ بھی اپنے ممبر زیادہ نہیں بنا پاتی. جہاں پیسوں کی بھرمار ہوتی ہے پھر بھی وہ اپنے ممبرز نہیں بنا پاتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام کو دیکھیں. آقا کونین نے 40 سال کے بعد اسلام کی دعوت دینا شروع فرمایا. 40 سال کے بعد. پھر 63 سال میں آپ کی وفات ہو گئی. کتنے سال میں؟ 23 سال. 23 سال کا جو مختصر عرصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینا شروع کیے تھے تو زیادہ لوگ نہیں تھے. مکہ میں جو آپ 13 سال تھے تو وہاں پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے. بہت کم لوگ تھے. ان کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں تھی 13 سال کے اندر. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے اور 10 سال کی زندگی وہاں آپ گزارے ہیں، ان 10 سالوں کے اندر جانتے ہیں آپ اسلام کی کیسی تبلیغ ہوئی. آقا کونین کی جب رحلت ہوئی، وفات ہوئی، وفات کے وقت تک 1,14,000 لوگ مسلمان ہو چکے. 1,14,000 مسلمان نہیں، صحابی رسول بن چکے تھے. یہ آقا کونین کی فکر کا نتیجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز فقط لوگوں کے ایمان کی خواہش کرتے تھے کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں، لوگ ایمان والے ہو جائیں، لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. آپ کو ایک تاریخی بات میں بتاتا ہوں، ایک نکتے کی بات ہے. شب معراج تو آپ مناتے ہیں، الحمدللہ اہل سنت ہیں تو منائیں گے ضرور. شب معراج کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ رجب کی 26ویں رات جو ہوتی ہے، 27ویں رات. 26 رجب یعنی اس رات جو رات شروع ہوتی ہے 27ویں رات. 27ویں شب کو اللہ نے حضور کو کیوں بلایا؟ دوسرے دن بھی تھے، اس دن کیوں بلایا معراج کے لیے؟ رسول اللہ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے جو اچانک حکم ہوا اس رات کو کیوں ہوا؟ تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خوشی کے دن بلا لیا جاتا، عید کا دن ہوتا، رمضان کے پورے روزے ہو گئے، عید الفطر ہے، چلے آؤ رسول ہمارا دیدار کر دو. بقرعید کے دن بلا لیتا کہ 10 ذی الحجہ ہے، مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اپنا دیدار کراتے ہیں جنت و دوزخ. یہ 26 رجب کو کیا مناسبت ہے؟ رجب کی 27ویں شب کو آپ تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اسی لیے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائے تھے مکہ کے سرزمین پر، ہر دن کوئی نہ کوئی ایک مسلمان ضرور ہوتا تھا. کوئی نہ کوئی ایک ضرور مسلمان ہوتا تھا. جب آپ تبلیغ کرتے رہے، جو قبیلے آتے تھے مکہ میں ان خاندانوں کو تبلیغ کرتے تو بھی اس میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہو جاتا تھا. لیکن 26ویں رجب کا پورا دن صبح سے لے کر شام تک رسول اللہ بلاتے رہے، ایک بھی ایمان نہیں لایا، کوئی ایک شخص بھی اسلام میں داخل نہ ہوا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تھے، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تھی، گردن میں پھندا ڈال کر کے کھینچا گیا تھا، تب رسول کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی، آقا کو اتنا غم ہی نہیں ہوا. ایک شخص ایمان نہیں لایا تو رسول اللہ کا دل بیٹھ گیا. زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف حضور کو کب ہوئی تھی؟ وہ 26ویں رجب کو، کہ کوئی اس دن ایمان قبول نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھی دور نکل آئے، صحابہ سے بھی دور نکل آئے. ام ہانی کے گھر میں آ کر دروازہ بند کر لیا اور کہا کسی کو آنے مت دینا. آج رسول کبیرہ خاطر ہو چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل سے رو رہے تھے اپنے بستر پر. کس لیے مسلمانوں؟ مارنے سے نہیں، پتھر برسائے گئے تب نہیں روئے، اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تب نہیں روئے، بعض کفار نے تو رومال ڈال کر کے گلے میں کھینچا تھا تب نہیں روئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے فقط اس لیے کہ میں صبح سے دعوت دیتا رہا، کوئی اللہ والا نہیں بن سکا، کوئی ایمان نہیں لایا. اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ اس دن تکلیف ہوئی. تب مولا نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، میرا رسول بہت کبیدہ خاطر ہے، ان کو سیر کرانے کے لیے میرے پاس لیا. اللہ نے اپنے رسول کے دل بہلانے کو اپنی طرف بلایا تھا، خوشیوں کے دن پر نہیں بلایا. صرف اس لیے کہ جب ہم کبھی غمگین ہوتے ہیں تو ہم کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں تو کسی ساحل کنارے چلے جاتے ہیں، سمندر کے کنارے، تاکہ دل بہل جائے.
مگر رسول جب کبیدہ خاطر ہو تو سیدھے اللہ کے پاس چلا جائے, جنت کا مظاہرہ کر لے. اللہ اکبر. مسلمانوں یہاں پر ایک اور چیز میں مثال کے طور پر بتاؤں, آپ کی بھی ایک فکر بننی چاہیے. رسول اللہ کی سیرت سننے کا مقصد کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا یہ کوئی کہانیاں ہیں کہ آپ کو سنا کر کے ہم سلا دیں؟ نہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی زندگی پوری تمہارے لیے آئیڈیل ہے. ایک ایک چیز کو دیکھو اور اپنی زندگی میں اس طرح عمل کرو, اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالو کہ رسول کیسے تھے ان میں سے ہمیں کچھ تو چیزیں مل جائیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی فکر. میں دوسری چیز کی تشریح کر رہا ہوں, حریص علیکم بالمؤمنین. رسول اگر سب سے زیادہ کسی کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ ایمان کی خواہش کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں. آپ دیکھیں کعبہ مکرمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. ابو جہل اچانک آیا اور حضور کا جبہ پکڑ کر کے کھینچ کے نیچے گرا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کرنے لگا, مارنے لگا. مکہ میں وہاں پر حرم میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, بڑے بڑے خاندانوں والے مزہ دیکھ رہے تھے, تماشا کر رہے تھے. ابو جہل مارتا رہا, رسول اللہ کو بہت چوٹیں لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے تھے, سر میں چوٹ لگی تھی. ابو جہل پھر جب تھک گیا تو چھوڑ کر کے چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے سیدھے وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے. اپنے گھر کے باہر سر جھکائے بیٹھے تھے. صحابہ کرام اس وقت اتنے پاور میں نہیں تھے, بہت کم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیفوں کا زمانہ تھا. صحابہ کرام رو رہے تھے کہ آج ہمارے نبی کو اس طرح سے اس نے مارا, ہم کچھ نہ کر سکے. لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ, مسلمان نہیں تھے, وہ سگے چچا تھے لیکن ایک بڑے پہلوان تھے. ان کی پوری دھاک تھی, رعب تھا. مکہ میں ان کی طاقت کا چرچا تھا. یہ شکار کھیل کر کے واپس آ رہے تھے, کسی جنگل سے واپس آ رہے تھے. تو لوگوں نے پکڑ کر کے کہا حمزہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے یتیم بھتیجے کو آج ابو جہل نے اتنا مارا ہے. تمہارا سگے بھائی کا بیٹا ہے عبداللہ انتقال کر گیا تو تم نے محمد کو چھوڑ دیا اور اس کو آج ابو جہل نے بہت مارا ہے. ابو جہل کی بات سن کر کے امیر حمزہ کا دل کھول گیا, خون کھول گیا. امیر حمزہ نے فوراً تلوار کھینچی اور کہا اس نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اگر محمد کا باپ دنیا سے چلا گیا تو چاچا بھی مر گیا. حمزہ ابھی زندہ ہے, واپس آئے حرم شریف میں. ابو جہل ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا, باتیں کر رہا تھا. اس کا جبہ پکڑ کر کے آپ نے گرا دیا اور بہت اس کو مارا. ابو جہل کو اتنا مارا حمزہ نے, یہ رسول اللہ کے سگے چچا ہے, بہت مارا. اس کو طاقت نہیں تھی کہ حمزہ کا مقابلہ کر سکے. ابو جہل کو زخمی کر دیا. بس جب وہ گر گیا بے ہوش ہو کر کے, امیر حمزہ کا دل ٹھنڈا ہوا, واپس آئے. آ کر کے ڈھونڈتے ہیں کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بھتیجے کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہاں ہے میرا بھتیجا. اللہ اوپر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو رسول اللہ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے. حمزہ آ کر کے چہرہ اٹھاتے کہتے بیٹا مسکرا دو, ہنس دو, اس لیے کہ میں نے تمہارے دشمن کا مقابلہ کر لیا, میں نے بدلہ لے لیا. تم ہرگز یہ مت سوچو کہ تم یتیم ہو, حمزہ تمہارے باپ کی جگہ پر, میں تمہاری مدد ہمیشہ کرتا رہوں گا. رسول اللہ خاموش تھے, مسکرا بھی نہیں رہے, چہرہ بھی نہیں اٹھا رہے. پھر حمزہ کہتے ہیں محمد چہرہ اٹھا دو, مسکراؤ, دیکھو حمزہ نے بہت مارا ہے ابو جہل کو. بار بار جب امیر حمزہ کہنے لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھا کر کے پوچھتے اے میرے چچا کیا آپ نے ابو جہل کو اس لیے مارا کہ میں خوش ہو جاؤں؟ آپ میری خوشی چاہتے, میں مسکرا دوں؟ حمزہ نے کہا ہاں بیٹا, بس میں آپ کی خوشی کے لیے, آپ کا بدلہ لینے کے لیے. آپ کو اس نے مارا کیسے؟ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے اس کو مارا. اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں اس رسول کی فکر پر. آقا کونین فرماتے حمزہ اے میرے چچا اگر آپ میری مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو, خوشی دیکھنا چاہتے ہو, ابو جہل کے مار کھانے سے میں خوش نہیں ہوں گا, آپ کلمہ طیبہ پڑھیں میں خوش ہو جاؤں. آپ کلمہ طیبہ پڑھیں میں مسکرا دوں گا.
امیر حمزہ زور زور سے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے۔ اس وقت امیر حمزہ کو معلوم ہو گیا کہ محمد جس دین کی دعوت دیتا ہے وہ بالکل سچا مذہب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ امیر حمزہ کو اس وقت دل بھر آیا کہ یہ حقیقت میں رسول ہے، کہ اس کے دشمن کا بدلہ لینے کے باوجود بھی انہیں اگر کوئی فکر ہے تو وہ اسلام کی فکر ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ امیر حمزہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور ایمان لے آؤں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اسی صفت کو قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین۔ یہ وہ رسول ہیں کہ اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو صرف اتنی کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، آپ ایمان لے آئیں، بس رسول کی یہی خواہش ہے۔ یہ آج ہمارے اندر سے فکر اٹھ چکی ہے۔ آج مجھے بتاؤ، ایمان دوسروں تک پہنچانا تو دور کی بات ہے، ہم کیا اچھائیوں کی فکریں پہنچاتے ہیں؟ آج ہم ایک گلی نکڑ سے گزرتے ہیں، چند اوباشوں کو، بدمعاشوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، ہم ہنس کر کے گزر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کا وہ بھائی جہنم میں چلا جائے؟ آپ کا وہ بھائی اپنے لیے جو قبر کے عذاب تیار کر رہا ہے ہم دیکھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ حسب استطاعت رسول کی سنت کے مطابق تم روکنے کی کوشش کرو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننے والا ہے تو اس کو سمجھا دے کہ تو نادانستہ طور پر رسول کو تکلیف دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی جہنمیوں کا عمل کرنے لگے میری روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے ہیں، کیوں؟ جانتے ہیں حضور اپنی وفات سے پہلے ہی ارشاد فرمائے کہ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو فرشتے لا کر کے پیش کرتے ہیں آپ کی امت نے کیا کیا کیا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اچھے اعمال ہو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور برے دیکھو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں استغفار کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اس رسول کو مردہ مت سمجھو کہ وہ چلے گئے، معاذ اللہ۔ یہی ایک تصور تو اٹھا ہوا کہ تم ٹوٹ کر کے اس رسول کو چاہتے ہو، نعرے لگاتے ہیں۔ آج یہ جو جشن عید میلاد النبی اس کی سچی دلیل ہے کہ تم اپنے رسول سے محبت کرتے ہو۔ اگر رسول کی محبت نہ ہوتی تو یہ وقت تو بستر میں سونے کا ہوتا ہے، یہ وقت تو کھا کر کے خراٹے لینے کا ہوتا ہے۔ آج اگر آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اس وسیع دالان میں بیٹھے ہیں تو فقط اپنے رسول کی محبت، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اپنے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں، پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے اوقات میں ہم بھول جاتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میں حسن ظن رکھتا ہوں الحمدللہ اچھا معاشرہ ہے، لیکن چند وہ نوجوان جو فلموں کو دیکھ کر کے ان کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور چند تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تاش کے پتے لے لیے، جنہوں نے شراب کی بوتلوں سے اپنے آپ کو سیراب کر لیا۔ کیا وہ رسول سے محبت کرنے والے نہیں؟ کیا ان کا عقیدہ ختم ہو گیا کہ رسول انہیں نہیں دیکھ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ملاحظہ کر رہے ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا میں ہر مومن کی قبر میں آؤں گا، ہر مومن کی قبر میں آؤں گا۔ آپ کو پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرشتے پوچھیں گے، 3 سوالات سب کو معلوم ہوں گے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے، تیسرا جو سوال ہے وہ رسول کو دکھا کر کے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے قبر میں، لیکن آقا کا ایک فرمان میں تمہیں سناؤں، فرماتے ہیں جس نے دنیا میں مجھے تکلیفیں دی، تکلیفیں کیسے دے سکتے؟ نمازوں سے غفلت اور برائیوں کے اڈوں پر ہمارا بیٹھنا، تماشے دیکھنا، یہ ساری چیزیں رسول کو تکلیف دیتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے دنیا میں دھوکہ دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، قبر میں جب تیسرا سوال مجھے دکھا کر کے فرشتے پوچھ رہے ہوں گے، اگر وہ میری طرف دیکھنا چاہے گا تو میں چہرہ موڑ لوں گا، میں اس سے چہرہ نہیں ملاؤں گا جو سنتوں سے میری بھاگتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھاگتے۔ آج ہمیں یہاں پر تانے کا ڈر رہتا ہے، میں سنتوں پر عمل کروں گا، امامہ باندھوں گا، مجھے تانا دینے لگیں گے، داڑھی رکھوں گا، لوگ ستائیں گے۔ کتنے دن ستائیں گے مسلمان؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آ گئے؟ نہیں، تھوڑی سی عمر ہے، کتنا ستائیں گے؟ زیادہ نہیں ستائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر تمہارے چہرے کا، داڑھی کا یا سر کا ایک بال بھی سفید ہو جائے، اللہ کی قسم حدیث پاک پڑھو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولا فرماتا ہے جس کی داڑھی سفید ہو جائے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو عذاب کیسے دوں۔ مسلمانوں، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چہرہ دکھانا ہے، آقا کونین کا سامنا کرنا ہے، قبر میں ہو یا حشر میں ہو کوئی چارہ نہیں ہے، ان کی شفاعت کے بغیر تم جنت میں جاؤ گے کیسے؟ یہ ساری چیزیں سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایک بار شیطان وسوسہ ڈال دے کہ تم اس طرح سے کرو، ہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں تیسری چیز پر جلدی سے گفتگو کروں، وقت گزرتا چلا گیا۔ رؤوف الرحیم، قرآن کہتا ہے یہ وہ رسول ہے جو نہایت ہی شفقت والا، محبت والا، اور قسم خدا کی اس جیسی شفقت کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں اپنے باپ اور اپنی ماں سے اتنی توقع نہیں جتنا اپنے رسول سے محبت کی توقع۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کیسے پکارتے تھے؟ آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک عظیم رشتہ ماں اور بچے کا ہوتا ہے، اور عرب میں یہ تو بہت گہرا تعلق تھا۔ باپ کا نام لینا فخر سمجھا جاتا تھا، باپ کا اور بیٹے کا تعلق۔ یہاں بھی الحمدللہ ہم اپنے باپ اور ماں سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، لیکن عرب صحابہ جب جب رسول اللہ کو پکارتے تھے تو یہی کہتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرنے والے تھے، اسی لیے تو صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ رسول وہ محبت جو دیتے تھے، یہی تو وجہ تھی کہ آپ نے سب کچھ، صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اب اس کی 2-3 مثالیں میں بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیسے شفیق ہیں، کیسے مہربان ہیں۔ آج دنیا کے سارے جھمیلوں کو لے کر کے ہم طرح طرح کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کسی سے ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک اندھیری کوٹری میں جا کر کے اپنے رسول سے شکایت کرنے لگ جائے، اے اللہ کے نبی میں دنیا کی کیوں کھاؤں، میں آپ کا کھاتا ہوں اور آپ سے شکایت کروں گا۔ یہ سچے غلام کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے ساتھ؟ یا رسول اللہ، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ ایک ہی تو آپ کا دربار ہے جہاں میں منہ دکھا سکتا ہوں۔ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا کسی اور سے توقع نظر کی؟ کسی سے نظر ملانے کی بھی امید نہیں ہے ہمیں۔ دوسروں کے ہاں اگر ہم اپنا گناہ بیان کریں گے تو دھکا دے کر کے نکال دیا جاتا ہے، اگر ہم اپنی حقیقت اپنے گھر والوں کو بتائیں تو ہمیں باہر کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایک ملازم اپنے آقا سے، اپنے مالک سے کہہ دے اپنی حقیقت تو وہ اپنے ہاں سے نکال باہر کر دے گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کیا ہم اپنے جرموں کی داستان بتا دیں، اگر ہم اپنے تمام گناہوں کو بھی بیان کر دیں تب بھی رسول اللہ اپنے دامن سے قریب کر لیتے ہیں۔ بد سہی چور سہی جیسا ہو رسول اللہ تمہارا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام زمن نے یہی تو فرمایا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ یہ رسول اللہ کی شان تھی۔ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا جب لے لیتا ہے تو دینے والے کی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کا شکریہ ہے، لیکن وہاں ایسا ہے کہ دینے والا مانگنے والے کی تعریف کرتا ہے، تم نے مانگ لیا بہت اچھا کیا۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے اس دربار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ عزیزان مکرم، اس شفیق، مہربان، رحیم، کریم، رؤوف اور رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک چیز میں بتاؤں، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو رسول دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، آپ کو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس عقیدے میں آج ہماری کمزوری ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے محبتیں کی، لیکن رسول کی طرف سے جو محبت ہے اس کا احساس نہیں ہو پایا، اس کا ابھی تک ہمارے اندر ایک وجدان نہیں بن سکا۔ چلو مدینہ طیبہ کی بستی میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، رسول اللہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے، حضور کا ایک عصا تھا، اس کو لے کر کے کھڑے ہوتے تھے، لیکن چند دنوں بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عصا کو چھوڑ دی, لکڑی چھوڑ دی اور خطبہ دے رہے. اچانک منبر سے اتر گئے, خطبے کے دوران اتر گئے اور چلتے ہوئے اس لکڑی کے پاس گئے. اس لکڑی کو اٹھایا, کانوں سے لگایا, سینے سے لگایا, پھر دور کیا, پھر سینے سے لگایا, پھر دور کیا, پھر واپس اس لکڑی کو لے کر کے آ کے کھڑے ہو کے خطبہ دیا. پورا خطبہ ہو گیا. صحابہ اکرام سوچنے لگے یہ کیا ہوا؟ خطبے کے دوران امام اگر ایسا کرے تو ہم سب اٹھ کر کے چلے جائیں. صحابہ ایک ایک فعل کو سمجھنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی, آج جو آپ کا یہ عمل تھا بالکل الگ لگا, آپ اچانک خطبے کے دوران نیچے اتر کر کے چلے گئے, اس لکڑی کو اٹھایا, کیا کیا آپ نے؟ اب سنو غور سے مسلمانوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لکڑی کا عصا ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ لکڑی مجھ سے محبت کرتی ہے. میں اس کو ہمیشہ لیا کرتا تھا, لیکن جیسے ہی میں اس کو چھوڑ کر کے خطبہ دینے لگا یہ زور زور سے رونے لگ گئی, یہ رونے لگ گئی, اور اس کا رونا دیکھ کر کے مجھے برداشت نہ ہوا, میں خطبہ چھوڑ کر کے آ گیا. یہ وہ رسول ہے جو لکڑی کا رونا سن کر کے بھی برداشت نہ کرے, خطبے سے اتر کر کے آئے. حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو قریب کیا تو وہ کچھ بول رہی تھی, کانوں سے میں نے لگایا تو وہ اپنی محبت کی داستانیں سنانے لگی. اے اللہ کے نبی, میں ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہ کر کے دوسری لکڑیوں پر فخر کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کی, اب آپ مجھے الگ نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگائیں گے, پھر اس کو چھوڑنے لگے, تب پھر وہ مجھ سے کچھ کہنے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. وہ لکڑی کہنے لگی اے اللہ کے نبی, دنیا میں اب آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے, قیامت کے دن بھی آپ مجھے اپنے ہاتھ میں رکھیں. لکڑی نے اس رسول کی شفقت کی بنا پر تو اتنا بڑا مطالبہ کیا, اتنی بڑی چیز کا جو سوال کیا. رسول اللہ کی شفقت ہی تو تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ یہاں جیسے تو میرے ہاتھ میں ہے جنت تک تو میرے ہاتھ میں رہے, قیامت کے دن اسی لکڑی کو میں لے کر کے جاؤں گا. اللہ اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. جس رسول نے لکڑی کے رونے کو برداشت نہ کیا, تم تو امت ہو ان کی, تم تو غلام ہو, ایک بار پکار کر کے دیکھتے ضرور وہ تمہارے سامنے چلے آ جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد رسی کی بے شمار واقعات ہیں. جب جب ہم نے پکارا ہے غیب سے صدا آئی ہے کہ کسی اپنے نے پکارا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان محبتوں اور شفقتوں کے متعلق ایک اور چیز میں بتاؤں کہ آج ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے رحم کرنے کا, دوسروں پر شفقت کرنے کا, مگر رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر جا رہے تھے, ایک صحرا تھا, اچانک صحرا میں دیکھا ایک شکاری ہرن کو جال میں پھانس کر کے بیٹھا ہوا. ہرن اس کو شکار اپنی شکاری اس میں جال میں پھنسایا ہوا ہے, اور ہرن ادھر سے ادھر تڑپ رہی ہے, چیخ رہی ہے. رسول اللہ کا جب سامنے سے گزر ہوا, یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ ہر ایک کی بولی سمجھتے, اور کیوں نہ سمجھیں گے, اللہ نے تو ان کو سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اس کا معنی کیا ہے؟ اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. انسانوں کے ہی رسول نہیں تھے, وہ لکڑیوں کے بھی, جانوروں کے بھی, ہر ایک کے, ان کے جو کچھ معاملات ہوتے تھے مقدمہ رسول کو سنایا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فریاد کرنے لگی اے اللہ کے نبی مجھے اس سے آزاد کرا دیجئے, میں اپنے 2 چھوٹے بچوں کو چھوڑ آئی ہوں, وہ پیاسے ہوں گے یا بھوکے ہوں گے, میں دودھ پلانا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کی باتوں کو سن رہے ہیں. اس کے بعد اس عرب سے کہتے ہیں جو بدو تھا, ایک دیہاتی تھا, اعرابی سے کہا اے شخص تو اس ہرن کو آزاد کر دے, اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں, اس کے بچے ہیں, وہ دودھ پلا کر کے آ جائے گی. وہ ہنسنے لگا, آپ بھی کیسی حماقت کی باتیں کر رہے ہیں, ایک شکار اپنے جال سے نکل جائے تو واپس کبھی آیا ہے؟ کبھی واپس آ سکتا ہے؟ جو شکار چھوٹ گیا واپس کبھی نہیں آتا. ہم نے تو زمانے میں یہی دیکھا ہے, آپ کیسے ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اور شکار ہوتے ہوں گے, لیکن جو رسول سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی نہیں کرے. مسلمانوں یہاں پر ایک فکر میں بتاؤں آپ کو, رسول سے جو وعدہ کرے گا جانور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ مسلمان نہیں تھا اعرابی, وہ کہنے لگا محمد آپ اپنی ضمانت کے لیے کیا دیں گے؟ وہ سوچ رہا تھا
کہ ایک عجیب معاملہ ہے، کوئی شکار کے لیے چھوڑانے کی ریکویسٹ کرے، یہ تو مشکل یہ ہے کہ ہرن وہ جیسا جانور واپس آ جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر نہ آئے تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا محمد کو پورا تم اپنے لیے لے لو، میں اپنے ذات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم مجھے رکھ لو، میں اپنی ذات کی ضمانت دیتا ہوں، اگر وہ واپس نہ آئی تو تم مجھے اپنے ہاں رکھ لو، یعنی غلام کی طرح ہے جو بھی۔ اللہ اکبر، وہ تو خوشیوں میں ناچنے لگا۔ قریش خاندان کا اتنا عزیز اور بڑا آدمی اگر میرا غلام بن جائے تو کیا کہنے، ہرن تو واپس آنے والی نہیں۔ ہرن کو چھوڑ دیا اس نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور ہرن چلی گئی بھاگتے ہوئے۔ بہت دیر گزر گئی، اس کے بعد اعرابی کہنے لگا آپ اپنے وعدے کے مطابق ساتھ چلیں، میرے ہرن تو آنے والی نہیں ہے۔ حضور فرما رہے تھے انتظار کرو آ جائے گی۔ کافی دیر گزر گئی، تھوڑی دیر کے بعد گرد و غبار اڑتی ہوئی دکھائی دی، ہرن دوڑتے ہوئے آ رہی ہے۔ اس اعرابی کے تو ہوش اڑ گئے کہ ہرن کو جیسے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دیکھ آ رہی ہے ہرن، اور غور سے جب دیکھا ہرن اکیلے نہیں، دونوں بچوں کے ساتھ آ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے وہ اپنی زبان سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس وعدہ کیا تھا، آپ نے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مجھے آزاد کرایا تھا، واپس آ چکی ہوں، اب اس شکاری سے کہہ دیں مجھے بھی لے لے میرے بچوں کو بھی لے لے، مجھے بھی لے لے میرے بچوں کو بھی لے لے۔ اللہ اکبر، وہ اعرابی سے رسول اللہ کہتے ہیں اب دیکھ شرم کر اس جانور پر، حیا کر اس جانور پر، یہ رسول سے وعدہ کر کے گئی تو واپس بھی آ گئی، اب یہ مجھ سے التجا کر رہی ہے کہ تو اسے بھی لے لے اور اس کے 2 بچوں کو بھی لے لے۔ وہ اعرابی کہنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، بدن کانپنے لگا۔ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ دیکھا کہ ایک ہرن اپنے وعدے کو پورا کر رہی ہے۔ اس نے پکار کر کے کہا اے محمد، جب جانور تم سے وعدہ کر کے تمہیں پہچان کر واپس آتے ہیں، میں انسان ہوں، ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے قدم پکڑ لیا اور کہا اے رسول آپ سچے ہیں، مجھے بھی اسلام میں داخل کریں۔ مسلمانوں، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ فقط رسول اللہ کی شفقت تھی جو دوسرے کو اسلام سے قریب کر دیا۔ ایک شخص کو اسلام میں جو داخل کر دیا وہ رسول اللہ کی محبت تھی۔ تو اب یہاں پر آپ مجھے بتائیں 2 چیزیں اس میں سوچنے کے قابل ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی کی شفقت کہ وہ جانوروں کو بھی جب تکلیف میں دیکھتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جانور کو تکلیف میں جال میں پھنسا ہوا دیکھے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پکارنا چاہیے رسول۔ اس ہرن نے صدا دی تھی کہ اے رسول مجھے آزاد کرائیں، تو رسول نے آزاد کرا دیا۔ آج ہم بھی پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں لیکن اس ہرن کی طرف پکارتے نہیں، اس رسول کو یاد نہیں کرتے۔ ہم تو یہاں بڑے بڑے سورس لگا لیتے ہیں۔ قسم خدا کی اگر محبتوں کے ساتھ رسول کو تم ایک بار پکارتے تو ضرور تمہاری فریاد رسی کے لیے پہنچ جاتے، اللہ کے نبی تمہاری تکلیفوں کا حل فرما دیتے۔ عزیزان مکرم، دوسری چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانور پر اللہ کے نبی نے احسان کیا، اس پر شفقتوں کی ایک جود و سخا کی عنایت کی، تو جانور ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ رسول کو دھوکہ دینا سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدہ خلافی کرنا سب سے برا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو ہرن 2 بچوں کے ساتھ واپس آئی۔ اور آج ہم نے اس رسول کی امت میں ہونے کا اعلان کیا، اس رسول کے نعرے لگائے، اس رسول کی محبتوں کے دم بھر کے رہے، لیکن جب مؤذن پکارتا رہا ہم سوتے رہے۔ کہ رسول کو دھوکہ دینا نہیں ہوا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا اور پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ابھی بھی شفیق ہیں، مہربان ہیں، جس گھڑی تم یاد کر لو گے وہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں نے جو ایک بات چھوڑنی شروع کی ہے وہ اب تمہاری نہیں سنتے ہیں، کیوں پکارتے ہو؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تم پوچھتے تو وہ جواب دیتے، اب وہ مر گئے اب نہیں سنیں گے۔ معاذ اللہ، یہ مسلمانوں تمہیں پورا اسلام کھوکھلا کرنے کی سازش ہے کہ اگر تمہارا یہ تصور بن جائے کہ اب رسول نہیں سنتے تو پھر تم جو چاہے وہ کرنے لگ جاؤ۔
اور وہ مسلمان جس کا عقیدہ کہتا ہے کہ نہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، وہ یہی کہے گا نہیں کچھ بھی تکلیف آئے ابھی تو میرا رسول موجود ہے، میں اس کے دربار میں پکاروں گا، وہ میری مدد کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک غریب مفلس آدمی، ایک ہے سعادت الدارین میں ایک چیز بڑی پیاری لکھی، رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، حضور کی وفات ہو کر کے 400 سال کے بعد، حضور کی وفات ہو گئی، 400 سال گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک شفقت ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ میں جو ٹاپک تھا اس پر تو گفتگو ہی نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات فرمائے، بس 400 سال کے بعد ایک غریب مفلس آدمی، آج بھی جو قرض لیتے ہیں وہ جانتے ہیں، جن کی استطاعت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ قرض کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، اکثر کسانوں کی جو آتما ہتیا ہوتی ہے قرض میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوتی ہے، قرض ادا نہیں کر پاتے، جو سوسائڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک ایسا قرض خواہ آدمی جس نے بہت سارے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا اور واپس ادا کرنے کی کوئی اس کے پاس طاقت نہیں تھی، جتنے لوگوں نے قرض دیا تھا بار بار مطالبہ کر کے تھک گئے، اس کے بعد جا کر کے مقدمہ کر دیا، کورٹ میں داخل کر دیا، قاضی ہوا کرتے تھے فیصلہ کرنے والے، منصف قاضی کے پاس جا کر کے انہوں نے پیش کر دیا کہ یہ ایسا آدمی ہے ہم سب سے قرض لیتا ہے واپس نہیں دیتا۔ قاضی صاحب نے اس کو طلب کیا، کیا بات ہے سب کے تو نے پیسے لے لیے ادا کیوں نہیں کرتا؟ وہ رونے لگا، قاضی صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر بار کی پرورش، میں محنت بہت کرتا ہوں لیکن اتنا قرض میں کیسے ادا کروں؟ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورے جتنے کماتا ہوں سب ختم ہو جاتے ہیں، میں قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے پاس کوئی طاقت نہیں، اب گھر میں تو میرے پاس کوئی سکہ بھی نہیں رہ گیا۔ قاضی صاحب نے کہا یہ کچھ نہیں چلے گا، جب تو لے رہا تھا تب سوچنا چاہیے تھا، اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پر، ان کا اگر تو 3 دن کے اندر قرض نہیں ادا کیا تو تجھے جیل میں ڈال دیا جائے، 3 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، قرض اگر ان کا ادا کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیشہ کے لیے تجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا، تو نے بڑا گناہ کیا۔ وہ ڈرتا سہمتا ہوا باہر نکلا عدالت سے اور آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، اپنے بچوں کا غم، گھر والوں کا غم، کیا بھی ان کی کون دیکھے گا، ان کو کون سنبھالے گا، میں بھیک مانگ کر کے تو چلا لیتا۔ روتے ہوئے جا رہا تھا، ایک اللہ والے نے دیکھا، ایک عاشق رسول نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے مقدمے سے روتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے اپنی بپتا بیان کی، عرض کیا میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے، کوئی میری مدد کرنے والا بھی نہیں رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کھلا، کیا تم نے اپنے رسول کو بھی مردہ سمجھ لیا ہے؟ جاؤ آج کی رات ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ جاؤ، کثرت سے رسول پر درود پڑھتے رہو اور جو کچھ تمہیں بیان کرنا ہے اپنے رسول سے بیان کرو۔ انہوں نے ہمت دلائی، ایک درود پاک اس کو سکھایا، کہا اس درود کو پڑھو یقیناً رسول تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، رسول تمہیں دیکھیں گے۔ اس کے پاس رہی سے ہی ایک کرن تو باقی تھی، ایک سہارا تھا، آیا اپنے گھر پر بیٹھا، رات میں ایک کونے میں جا کر کے رونا شروع ہوا، غم کا مارا تھا اور درد کی وجہ سے رونا شروع کیا اور رسول اللہ پر درودوں کی کثرت شروع کی۔ آقا کونین کے بارگاہ میں درود پڑھتے پڑھتے روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، اسی جگہ سو گیا۔ اب خواب میں دیکھا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نورانی چہرہ، وہ جمال جہاں آرا، اللہ اکبر، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہی محبتوں اور شفقتوں بھرا ہاتھ سر پر رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے میرے غلام کیا تو نے مجھے آواز دی ہے؟ کیا تو نے مجھے پکارا ہے؟ اتنی آواز محبت کی سننی تھی اپنے رسول سے، وہ بے قرار ہو کر کے خواب کی بات بتا رہا ہوں، خواب کی بات ہے۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ تو میری سارے حالات جانتے ہیں، میں غربت کا مارا اور قرض کی چکی میں پس چکا ہوں اور قاضی نے تو مجھے 3 دن کی مہلت دی ہے، اگر میں قرض ادا نہ کر سکا تو مجھے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم رو کیوں رہے ہو؟ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، بادشاہ کا ایک وزیر فلاں شہر میں، قریب کے ایک شہر میں رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ
اور جا کر کے تمہیں جتنی دولت کی ضرورت ہے مانگ لو، وہ دے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ بتا دیا، جاؤ اس کے پاس جا کر کے لے لو۔ خواب میں ہی یہ پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی، غریب آدمی، بادشاہ کا وزیر، بڑا آدمی، کہاں میری پہنچ ہو پائے گی؟ اور اگر پہنچ گیا بھی، اگر میں نے مانگ لیا آپ کا حوالہ دے کر کے، تو وہ مجھ سے پوچھے گا کیا ثبوت ہے کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ رسول نے بھیجا ہے؟ میں کیا ثبوت بیان کروں؟ اس لیے کہ لوگ کہاں مانتے ہیں، کہیں گے جھوٹ بول کر کے لینے آیا ہے۔ اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اور عنایتیں تو دیکھو۔ آقا کونین مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم سے وہ پوچھے، ثبوت مانگے، تو بس اتنا کہہ دینا، اے وزیر، تم روزانہ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے رسول کی بارگاہ میں 1000 بار درود پڑھتے ہو۔ اور یہ اس وزیر کا راز ہے جو میں اور میرا خدا جانتا، کوئی نہیں جانتا تھا، وہ وزیر چھپا کر کے پڑھتا تھا۔ وہ عاشق رسول تھا، صبح بیدار ہوا اور دوڑتا ہوا اس کی دربار میں کھڑا ہو گیا۔ وزیر کے پاس جو لوگوں کی قطار تھی اس میں جا کر کے کھڑا ہوا، کہنے لگا، مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے، رسول اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں اور مجھے کوئی دولت کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا، مانگنا ہے تو ایسے ہی مانگ لو، رسول کو کیوں بدنام کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے بتایا بھی ہے کہ تم صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار ان پر درود پڑھتے ہو۔ وہ بچھک کر کے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ نہ اس کی بیوی جانتی ہے نہ بچے جانتے ہیں جس طرح سے وہ درود پاک بھیجتا تھا، فقط وہ اللہ کے نبی کو خلوص سے بھیجا کرتا تھا۔ اس نے بڑھ کر کے اس فقیر، اس مفلس آدمی کا ہاتھ چھوڑ دیا، کہا، اگر تجھے یہ بات معلوم ہے تو یقیناً رسول اللہ نے بھیجا، اور آج میں تو فخر کروں گا، عید ہے میری کہ آج رسول کی طرف سے یہ فرمان آیا کہ میرا درود قبول ہو چکا۔ جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے، رسول کہہ دیں کہ ہاں وہ مجھے درود بھیجتا ہے، تو رسول میرا درود سن چکے ہیں، بتا اے مفلس، جتنا چاہے تو لے جا، آج میرا دربار کھلا ہے، جو چاہیے لے جا۔ اس غریب نے کہا، نہیں، بہت نہیں چاہیے، اتنا کہ میرا قرض ادا ہو جائے، مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی چاہیے۔ اس وزیر نے اس مفلس کو بڑی شان کے ساتھ جتنی دولت کی ضرورت تھی عطا کر دیا اور بھیج دیا، اور کہا، جب کبھی ضرورت پڑے یہاں آ کر کے لے جاؤ، جب ضرورت پڑے آ کر کے لے جاؤ۔ یہ عنایتیں تھی رسول اللہ، یا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں لے کر کے آیا ہے۔ اب سعادت الدارین کی جو روایت ہے پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، رسول پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ اگر وہ دینے پر آئیں تو اتنا دے دیں، اتنا دے دیں۔ وہ آتا ہے قاضی صاحب کے پاس، اب پیسے تھے، خوشیوں سے سینہ تن گیا ہے، کہا قرضداروں کو بلایا جائے، جتنے قرض خواہ ہیں سب کو بلایا جائے۔ عدالت قائم ہو گئی، کرسی پر وہ بیٹھے ہیں قاضی صاحب جنہوں نے کل ہی کہا تھا 3 دن کی مہلت ہے، قرض خواہ سب کھڑے تھے۔ قاضی صاحب یہ کہہ رہا ہے، میں سب کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کا ادا کر دوں گا۔ اب سنو مسلمانوں، قاضی صاحب جو کل سخت رویے سے بات کر رہے تھے، کہتے ہیں بیٹھ جا، تو قرض نہیں ادا کرے گا، میں اپنی طرف سے تیرا ادا کروں گا۔ اچانک یہ چینجنگ کہاں سے آ گئی؟ اچانک یہ رویہ بدل کیسے گیا؟ یہ پوچھنے لگا، کل تو آپ دھمکی دے رہے تھے 3 دن کا ٹائم، آج میرے اوپر اتنے مہربان، میرے اوپر اتنی شفقت کہ میرا اتنا بڑا قرض آپ ادا کر رہے ہیں۔ وہ سر جھکا کر کے کہنے لگے، میں تجھے نہیں پہچانتا تھا، لیکن کل رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی کو میں نے خواب میں دیکھا جو تیری طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، اے قاضی، تیرے پاس دنیا بہت ہے، اگر تو اس کا قرض ادا کرے گا تو میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں، میں تیرا قرض اتاروں گا اور رسول کے وعدے کے مطابق میں جنت خریدوں گا۔ جب قاضی صاحب کی یہ بات سنی تو قرض داروں نے جتنے قرض خواہ تھے سب کھڑے ہو گئے، ہم بھی نہیں پہچانتے تھے، ہم سب نے قرض معاف کر دیا، جو اس کا قرض تھا ہم نے معاف کر دیا کہ رسول اللہ نے قاضی کو یہ اشارہ دیا اور حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کریں۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے اس رسول کو پہچانا نہیں، تم نے ان کی شفقتوں کو نہیں دیکھا۔ انہی شفقتوں کو تو قرآن کہتا ہے رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، وہ نہایت ہی نرم دل اور شفقت والے ہیں، دینے پر آئے تو اتنا دے دیں
کہ جھولی تنگ ہو جائے. اسی کو مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ کی بات ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ کو کبھی لا کہتے ہوئے نہیں سنا. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں عربی میں. اگر کوئی کچھ پوچھتا کچھ مانگتا تو رسول اللہ لا کہتے ہی نہیں تھے, لا کہتے ہی نہیں تھے. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, جب کبھی مانگا ہے تو دے دیا ہے. میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں, رسول اللہ کی شفقتوں پر اور آپ کی عنایتوں پر ایک لمبی گفتگو درکار ہے. وقت کافی نکل چکا اور عنوان تھا غریبوں پر یتیموں پر رسول اللہ کی محبت ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق تھے. ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں اے آقا آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہیں تو روتے رہتے ہیں, قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کا دل مچلتا رہتا ہے, میں قرآن پڑھتا ہوں تو رونا نہیں آتا, میں قرآن پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو رونا نہیں آتا. رسول اللہ نے فرمایا تیرا دل سخت ہو گیا ہے, دل سخت ہو گیا ہے. جس کا دل سخت ہو جائے وہ کہنے لگے اے آقا علاج تو بتائیں, کوئی علاج تو ارشاد فرمائے. دل سخت ہو گیا تو نرم کیسے کروں؟ خبردار قربان جاؤ مسلمانوں, علاج کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے لمبا وظیفہ نہیں بتایا یہ پڑھو وہ پڑھو, بلکہ حضور فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھو اللہ دل نرم کر دے گا. کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو محبت سے اللہ تمہارا دل نرم کرے گا. یہ یتیموں کے آقا تو تشریف لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شفقتیں تھیں بیان سے باہر ہے. ایک چیز میں نے پڑھا تھا اور عجیب سی رقت طاری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی صفتیں ہیں, ایک بڑا انگریز مفکر ہے, بڑا ہی وہ رائٹر ہے, مشہور رائٹر ہے, عیسائی مذہب کا ہے, کرسچین ہے. اس نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 مؤثر شخصیتوں کا ذکر کیا کہ دنیا کی وہ 100 شخصیتیں جو پورے انسانوں پر عام ہیں, جنہوں نے اثر قائم کیا اپنا. وہ 100 شخصیتوں میں اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضور کا نام لکھا. اس نے رکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی مذہب کا سب سے زیادہ اثردار شخصیت حضور کی. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو عیسائی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے کیوں رکھا؟ اس نے کہا ہاں اس کی ایک وجہ ہے, میں نے جیسے ان کو دیکھا ہے کسی کو اثر کرتے ہوئے دیکھا نہیں. ایک واقعہ میں نے ان کا پڑھا تھا, تب سے مجھے ان سے اتنا لگاؤ ہو گیا. عیسائی مذہب کا ہے, ہم مسلمان ہو کر کے ان تمام چیزوں سے غافل ہیں. کہتا ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی رسول اللہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بچوں پر بہت شفقت کرتے تھے. حضور جب بھی تجارت سے مکہ میں داخل ہوتے تھے آپ کے پورے کپڑوں کو پورے بچے تھام کر کے آتے رہتے تھے, سب بچے لٹکے ہوئے رہتے تھے. اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جو تجارت سے لائے ہوتے تھے سب بانٹ کر کے پھر اپنے گھر پہ آتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد جاتے تھے پہلے بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ حضور کی سنت پاک ہے. آج ہم اپنے سے چھوٹے کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں. آقا کونین کی یہ شفقت تھی. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے تھے, بچے بہت سارے کھیل رہے تھے, حضور ان کو کھلا رہے تھے. بچے حضور کے ساتھ کھڑے ہیں اور بچے آپس میں کھیل رہے ہیں. ایک بچے کا باپ آیا, جلدی جلدی آ کر کے اس کو پکارا, بیٹا ادھر آ جاؤ, بیٹا آ جاؤ. باپ کہتا ہے حضور نے اس کو خاموش کرا دیا, رک جاؤ مت پکارو اپنے بیٹے کو. وہ خاموش ہو گیا. پھر کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اپنے بیٹے سے تھوڑا کام ہے اس لیے بلا رہا ہوں, اس کے کھیل پر میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, اس سے مجھے کچھ کام ہے اس کے لیے میں بلا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن بیٹا کہہ کے مت پکارو. یہاں پر اس کو بیٹا کہہ کر کے مت پکارو. کہنے لگا کیوں, وہ میرا بیٹا ہے. اب حضور کی فکر تو دیکھو. حضور فرماتے ہیں یہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے کچھ یتیم بچے ہیں, اگر تم اس کو بیٹا کہہ کر کے پکارو گے تو ان کو اپنا باپ یاد آ جائے.
وہ اپنے باپ کو یاد کریں گے، تم ان کے دل کو مت دکھاؤ. یہ رسول کی فکر تھی. وہ کہتا ہے عیسائی مفکر، اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں سمجھ لیا کہ وہ رسول جو بچوں پر اتنا شفقت کرتا ہے اور وہ اس لائق ہے کہ ان کو پہلے نمبر پر رکھا جائے. یہ رسول اللہ کی شفقتیں تھی جس کو قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ 3 صفتیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس وہ رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا، اور اگر ان کی کوئی خواہش ہے تو فقط تمہاری ایمان کی خواہش، اور وہ دل سے نہایت ہی نرم ہے اور نہایت ہی شفقت کرنے والا. اب اس رسول کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کرو، آقا کونین سے اپنے دل کو لگا لو. اور یہ عید میلاد قریب آتی جا رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جیسے جیسے قریب آ جائے اپنے پرانے سرگزشتے بھول جاؤ، درود پاک کی کثرت شروع کر دو. ایک ٹارگٹ بنا لو، اے اللہ کے نبی ہم نے کچھ نہ کیا لیکن آپ کی میلاد آنے سے پہلے پہلے کم از کم انشاءاللہ 12,000 بار درود آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم کر سکتے ہیں تو ایک بڑی بہترین چیز ہوگی. اللہ رب العزت آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس آقا کی بارگاہ میں پھر سے میں یہ کہوں گا، تم نے انہیں پہچانا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے متعلق بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے کہا، لیکن میں اس پر اکتفا کرتا ہوں جو امام احمد رضا نے فرمایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ان کے